ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى قال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. محترم حضرین، خطبہ مشنونہ کے بعد میں نے قرآن کے 2 مقامات سے چند آیتیں تلاوت کی. یہ نمونہ ہے قرآن کے اس مضمون کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرمین اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے، اس کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے، وہ مختلف موقعوں اور مرحلوں پر الگ الگ جگہ الگ الگ لوگوں سے بحث مباحثہ اور جھگڑا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو ہمارے سامنے بطور عبرت و نصیحت کے پیش کیا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے اور نہ بھی مانے تو یہ حقیقت، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے. اور ہر شخص اہل ایمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنی دنیا کی کارستانیوں کارناموں کا بدلہ اچھا یا برا ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے. اور ہر شخص کا جو دنیا میں آیا ہے، انسان ہو یا جن، ان دونوں کا انجام یا تو اللہ کے انعام کا ٹھکانہ جنت ہے یا اس کے عذاب کا مرکز اور ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آخری نتیجہ اور آخری مقام ہے اور سارا امتحان اسی کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس جگہ کا باشندہ بنانا چاہتے ہیں، جنت کا یا جہنم کا. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو رب العالمین نے یہ جو بیانات پیش فرمائے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ جہنم رسید ہوں گے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ جن کے حق میں ہوگا، ان کے بارے میں اللہ نے کچھ مناظر پیش کیے ہیں قیامت کے. میں چاہوں گا کہ اپنی بات تشریحات سے زیادہ یہ چند مقامات سے، قرآن میں متعدد مقامات پر ان مناظر کو الگ الگ انداز میں پیش کیا گیا ہے. یہ چند مقامات کی صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں سماعت فرمائیں اور غور کریں، اور اس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا جو پہلو ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ جتنی گہرائی سے غور کریں گے اتنا زیادہ درس و عبرت کا سامان نظر آئے گا. چنانچہ پہلی آیتیں جو میں نے پڑھی وہ سورہ سبا کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا پچھلے سیاق و سباق میں قول نقل کیا، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. کافروں نے یہ کہا کہ ہم اس قرآن پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں لائیں گے، اور جو اس سے پہلے بین یدہ، جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں. بین یدہ سامنے کا معنی کر کے کچھ لوگوں نے یہ تشریح بھی کی کہ نہ قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ جو اس کے سامنے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. ہاں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک حق اور سچی بات ہے. پچھلے سیاق و سباق سے اگر جوڑیں تو وقت کم پڑے گا، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھ رہے ہیں. وَلَوْ تَرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کی ان روش کے نتیجے میں جو کچھ ہونے والا ہے، یہاں تو یہ اکڑ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب کیا منظر ہوگا؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. کاش کہ آپ وہ منظر دیکھتے، اس وقت کو دیکھتے
جب یہ ظلم کرنے والے، یہ ظالمین اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، یرجع بعضهم الی بعض القول، ان میں سے بعض کی طرف قول لوٹا رہا ہوگا، اچھا ترجمہ کریں تو ایک دوسرے کو الزام دے رہا ہوگا، ایک دوسرے کو ملامت کر رہا ہوگا. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو لوگ کمزور تھے دنیا میں، تابعدار تھے، استضعفوا کا لفظ ہے. کمزور کئی اعتبار سے ہو سکتے ہیں. ایک آدمی حاکم ہے، ایک ماتحت ہے، ایک بڑا ہے، سیٹ ہے، ایک اس کے پیچھے تابعداری کرنے والا، پیروکاری کرنے والا ہے. ایسے کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، اور یہ منظر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور میں اسی تناظر میں ان چیزوں کو پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے جو جہنم میں جانے کے اسباب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال و جواب کے تناظر میں جو باتیں بیان کی ہیں، اس میں عبرت و نصیحت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچیں تو ہمیں کس کا دامن تھامنا چاہیے، کس کے پیچھے چلنا چاہیے. دین اور مذہب کے سلسلے میں، اپنے عقیدے، عمل، عبادات، موقف کے معاملے میں کون ہمارے لیے مرکز ہدایت ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. ان چیزوں میں جو بنیادی اور موٹا سبق ہے وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو متکبرین ہیں، جو بڑے تھے، کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، مسلمان ہوتے. وہاں گویا ایک دوسرے کو، یہ میدان محشر میں ان کی بحث ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی. یہ سورہ سبا کی آیتیں ہیں. کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے تم نہیں ہوتے نا تو ہم مسلمان ہوتے. یعنی اپنے کافر ہونے کی، اپنے غلط ہونے کی وجہ ان بڑوں کو بتا رہے ہیں جن کے پیچھے دنیا میں چل رہے ہیں. یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں، جن لوگوں کا میدان محشر میں جھگڑا ہوگا اور پھر جہنم میں ہوگا، یہ دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے بڑے دوست اور ساتھ نبھانے والے ہیں. آج کل ہمارے یہاں چل رہا ہے نا گینگ وار. ہاں، یہ گینگ کس بنیاد پہ بنتی ہے؟ ایک آدمی کا کسی سے جھگڑا ہوا، اس نے آ کے اپنے لوگوں کو بیان کیا اور وہ جا کے سب کے سب ان سے بھیڑ گئے، قتل ہو جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. ہاں، اب یہ کفار کا کفر ہو، کفر اور شرک کے تناظر میں یہ بات ہو کہ آپ کسی کی تابعداری کر رہے ہیں، یا دوسرے گناہوں کے سلسلے میں وہ کم درجے کی بات ہے. روش ایک ہی ہے، وہ کفار کی ہے، یہ بعض بگڑے ہوئے مسلمانوں کی. تو اب اس میں ہو، سیاست میں ہو، ہم جانتے ہیں کہ یہ آدمی بے ایمانی کرے گا، یہ آدمی جو ہے کام نہیں کرنا چاہتا، یہ آدمی حرام طریقے سے مال کمائے گا، پھر بھی الیکشن کے ٹائم جو ہے ہم آنکھ بند کر کے سب کچھ اپنا نچھاور کر کے، ہاں، کبھی دین کے لیے نہیں کیا، والدین کے لیے جن کی خدمت کرنا قرآن حدیث نے فرض قرار دیا ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے وہ جذبات نہیں ہیں. لیکن دوسروں کی دنیا تعمیر کرنے کے لیے، حرام اور غلط کام کرنے کے لیے ہمارا پورا تعاون حاصل ہے. یہ میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ جو پورے بیانات ہیں اس میں یہ ساری شکلیں داخل ہیں کہ آپ جانتے بوجھتے یا نادانستہ اگر شریعت قرآن حدیث کے خلاف کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو آپ اس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے آپ کا بھی. ان مناظر میں غور کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے کمزور لوگ کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے نا تو ہم لوگ مسلمان ہوتے. تو جواب میں کہیں گے وقال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم. تو جو بڑے لوگ رہیں گے، متکبرین اور لیڈر لوگ، سردار لوگ، کہیں گے کمزور لوگوں سے کیا ہدایت کے آ جانے کے بعد ہم نے تم کو ہدایت کو قبول کرنے سے روکا تھا؟ کوئی زور زبردستی کی تھی ہم نے کہ اسلام کو مت مانو، رسول کی باتوں کو مت مانو؟ ہاں، بل کنتم مجرمین، نہیں بلکہ تم خود مجرم ہو، تم خود مجرم ہو. وقال الذین استضعفوا، اب اس کے جواب میں کمزور لوگ کہیں گے ہاں کہ للذین استکبروا، بڑوں سے کہیں گے متکبرین سے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا. نہیں بلکہ دن اور رات، جیسے ہم بولتے ہیں نا دن رات تم یہ کام کرتے رہتے ہو، وہی بات ہے کہ دن اور رات تمہاری جو ہیلا سازیاں اور مکاریاں تھیں وہ جاری رہتی تھی جب تم ہم کو یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں، ہاں، کفر کریں، انکار کریں اور اس کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں. تم دن رات سازشیں کر کے ہم پر یہ دباؤ ڈالتے تھے، مکر اور چالاکی سے اس طرح کا ماحول بناتے تھے. کہہ رہے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. اب جب عذاب سامنے آئے گا، جہنم سامنے آئے گی، تو اپنی ندامت دونوں چھپائیں گے. یہ کمزور ہوں یا مستکبرین ہوں، ایک دوسرے پر الزام ضرور دیں گے، ایک دوسرے کو ملامت ضرور کریں گے، لیکن دل میں یہ یقین ہوگا کہ ہماری بھی غلطی ہے.
اسی لیے جب عذاب کو دیکھیں گے، جہنم کا عذاب سامنے آئے گا، تو شماتت اعداء کے لیے، عقل بازی کرنے کے لیے اگرچہ الزام ایک دوسرے کو دیں گے، لیکن اپنی غلطی کے احساس کے ساتھ وہ نادم ہوں گے اور ندامت کو چھپائیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے گلوں میں ہم طوق ڈال دیں گے، ہاتھوں کے ساتھ گلے میں بھی زنجیر ڈال کر باندھ دیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو، ان دونوں کو بدلہ دیا جا رہا ہے انہی چیزوں کا جو وہ ان کی کارستانیاں تھیں۔ اب کمزور ہوں یا بڑے ہوں، دونوں کی کارستانیاں اس لائق ہیں کہ جہنم میں جائیں۔ یہ سورہ سبا کا منظر، سورہ قاف، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، عام طور سے تلاوت کیا کرتے تھے، اس میں درمیان کا ایک منظر ہے، حالانکہ آگے پیچھے کا بھی میں چاہ رہا تھا کہ نقل کروں، عبرت و نصیحت کا بڑا عبرتناک منظر ہے، لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اتنی آیتیں میں نے لی۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقِيَا، اللہ کہے گا، اس سے پہلے ہے کہ وَجَاءَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر آدمی کے ساتھ ایک گواہ اور ہانکنے والا ہوگا، پھر اس کے بعد آئیں گے اور ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے سے مکالمہ ہوگا، اور اپنے نامہ اعمال کے تعلق سے جو مجرمین ہوں گے وہ اپنے ساتھی کو لعنت ملامت کریں گے کہ فرشتے نے کچھ باتیں ایسی لکھ دی ہیں جو اس نے انتظار نہیں کیا، میں نے توبہ نہیں کیا، اور یہ تشریحات کے اعتبار سے۔ اس کے بعد یہ کہیں گے، فرشتہ کہے گا قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، کہ اے اللہ یہ میرے پاس اس کے نامہ اعمال تیار شدہ ہیں، لکھی پڑھی موجود ہے، ساری چیزیں درج ہے، جس کے بارے میں پڑھنے کے بعد مجرم کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہی نہیں، سب کو گن کر رکھا ہے۔ بہت ہم بھول جاتے ہیں نیک برائیاں کر کے، بعض مرتبہ تو ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں کسی ایسے آدمی کی جو سرداری، لیڈری، قیادت یا متابعت کے لائق نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب یہ کفار کا جو نقشہ ہے، ابو جہل، ابو لہب والا گروہ، اس میں پیچھے چلنا ہو، یا آج بہت سارے ایسے فرقے ہیں ہمارے یہاں نوجوان جو ہے، میں آج کل دروس میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کی تقریر چل رہی ہے اور اس کو دیکھا کہ اتنے سارے لوگ اس کو لائک کرنے والے، سننے والے ہیں، ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے، خود تو علم نہیں رکھتا، صحیح منہج سیکھا نہیں ہے، عقیدے کی اہمیت ہمارے یہاں بڑوں کو نہیں معلوم ہے تو چھوٹوں کو کیا پتہ ہوگی، لہذا ہر خوبصورت، چمکدار اور مشہور چیز کے پیچھے ہمارے لوگ بھاگنے لگتے ہیں، کسی بھی چیز سے متاثر اور مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن ایسا نہیں ہو سکتا، جس کے پاس صحیح منہج ہو، صحیح عقیدہ ہو، صحیح دین ہو، وہ کتنے بھی خوبصورت انداز میں باطل آئے اس سے متاثر اور مرعوب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی باطل مذہب، فرقہ، مسلک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ حق نہ ہو۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا لمبا چوڑا قول میں نے پیش کیا بعض دروس میں، انہوں نے بیان کیا کہ حق باطل کو رائج ہونے کے لیے، لوگوں میں پھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ حق ہو، کوئی کتنا بھی برا ہو، مقبول بننے کے لیے اپنے کچھ اچھائیاں بیان کرتا ہے۔ آج دیکھیے عالم دنیاوی سطح پر دیکھیے کہ جو حقوق انسانی کے ٹھیکیدار ہیں، جو فساد پھیلاتے ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہی دیش بھکت بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہی انسانیت کے امن کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، اقوال کے ذریعے سے، دکھاوے کے ذریعے سے، لیکن حقیقت میں وہ انتہائی خوخار بھیڑیے اور درندے کی طرح ہیں، جو مادی مفادات کے لیے، ابھی کورونا ویکسین اس کے تعلق سے جو بحث چل رہی ہے، انسان اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتا ہے، تذبذب کا شکار ہے، ایک طرف وبا کا اندیشہ، اب دوسری طرف دنیا کے تاجرین ویکسین اور فلاں چیز کے ذریعے سے لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں، میڈیکل پرسن ہی آپس میں کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں لگانا ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے، اس کا فائدہ 1-2% ہے، نقصان یقینی ہے۔ اب آدمی چاہے کہ میں نہ لگاؤں تو نہیں کر سکتا، یہ کیوں؟ یہ دنیا کے جو بھیڑیے ہیں، مفاد پرست، لوگوں کی جان مال سے کھیلنے والے، لیکن جب آپ ان سے بات کریں، ان کے بیان سنیں، تقریر سنیں تو بڑے خوبصورت اور اچھے نظر آئیں گے۔ میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا میں غلط لوگ ہیں وہ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی کچھ چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر ہمارا نوجوان دھوکہ اگر کھا رہا ہے تو وہ ان مناظر کا ایک حصہ بن جائے گا، کردار بن جائے گا۔ ہمارے سامنے جو معیار ہے
نجات پانے کا، دنیا میں صحیح راستہ اور موقف اختیار کرنے کا، وہ اللہ رسول نے تشنا نہیں چھوڑا ہے. قرآن اور حدیث کی شکل میں حق کو بالکل صاف اور واضح بیان کیا ہے. اس کے ہوتے ہوئے فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر لے، فلاں صاحب جو ہیں ان کے ماننے والے اتنے ان کے پیچھے چلے، ساری طرف یہی کھڑاک مچا ہوا ہے. جو غیر مسلم ہیں وہ تو چلیے نہیں مانتے، جو مسلمان ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے رسول بھیجا، کتاب اتاری اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف کیوں لپک رہے ہیں؟ تو جو لپک رہا ہے جانتے بوجھتے یہ قرآن و حدیث کے خلاف، یہ ہمارے فلاں بابا فلاں پیر صاحب اور فلاں امام صاحب کا قول ہے، سنت ہے، اجتہاد ہے، پھر بھی اللہ کے رسول اور دین کی بات چھوڑ کر اسے مان رہے ہیں، تو وہ جہالت کی طور پر مان رہے ہیں یا جانتے بوجھتے؟ دونوں صورت میں مجرم ہیں. ہاں کسی کا درجہ زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا. اور یہ دین، مسلک، موقف، عقیدہ، منہج کے راستے میں جو یہ غلطی ہے، یہ دنیا کے مختلف معاملات میں بھی ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں کم درجے کا صحیح، کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ ہیں یا طاقتور باطل کے ساتھ ہیں. پھر بھائیو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. کل کے درس میں نے یہ بیان کیا کہ صحابہ کی جو تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہم سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں. ہاں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ ہم آپس میں سخت ہیں، کافروں پر نرم ہیں. بات صحیح ہے، لیکن اس کے جڑ میں بنیاد کیا ہے کہ صحابہ کرام کافروں پر سخت کیسے تھے اور کیوں تھے؟ یہ غور کر لیجئے، آپ کو صحابہ کا منہج سمجھ میں آئے گا کہ سچائی، حق، دین، ایمان، توحید یہ محبت کی بنیاد ہے. کفر، شرک، اللہ اور رسول کی مخالفت یہ نفرت کی بنیاد ہونی چاہیے ایک بندہ مومن کے سامنے. اگر ہمارا ذاتی اختلاف کوئی معاملہ ہوا تو یہ ہماری محبت کو توڑنے والی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان اور توحید اگر سلامت ہے تو ہم بھائی بھائی ہیں. یہ اللہ نے متعین کیا رشتہ، ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اور کفر کے خلاف سخت ہے کا مطلب کیا ہے؟ صرف بیان بازی نہیں، کفر کو رد کرنے کے لیے، اس کی مخالفت کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے جو جو کر سکتے ہیں، جہاد تک، جس قسم کا جہاد ہو سب کرتے ہیں جیسی طاقت ہو. کیا ہمارے ہاں کفر کے تعلق سے وہ نفرت تصور پایا جاتا ہے کہ کفر اتنا پھیلا ہوا ہے؟ ہم میں کا ہر مسلمان اپنا جائزہ لے. ہم اس کے بارے میں صحابہ کرام کی طرح سخت ہوتے ہیں کہ کفر کو کمزور کرنا چاہیے، اسلامی دعوت کو پھیلنا چاہیے. یہ صحابہ کے منہج کا، مزاج کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس کو نمایاں کیا ہے. محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو یہ ان کے منہج اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا اصول بتایا گیا. ہمارے پاس اصول ہے کیا؟ کسی کی مخالفت اور کسی کی موافقت کرنے کے لیے کیا اصول ہے؟ ہم اپنا مفاد، دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں. یہ کسی پر کوئی تان نہیں ہے. عمومی طور سے وہ کفر و شرک کا معاملہ ہو، سنت اور بدعت کا معاملہ ہو، صحیح مسلک اور غلط مسلک کا معاملہ ہو، ہر جگہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں. کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز، میں نے پھر کہا کہ تشنا نہیں چھوڑی. اب ایک موٹی سی بات، ایک سادی سی بات، ہم میں کا ہر انسان اس حدیث کو معلوم نہیں کتنی مرتبہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے. اب وہ کچھ اس میں ہمیشہ ہوں گے، کچھ بعد میں نکالے جائیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے. سب جہنمی سوائے ایک کے. بتایا نا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بتایا؟ کیا مقصد ہے بتانے کا؟ اب میں، آپ یا کوئی عالم اسے بیان کرے تو وہ اختلافی مسئلہ ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ بہت اہم ہدایت کی بنیادوں میں سے ہے کہ آپ اگر دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، دین مسلک قبول کر رہے ہیں، تو پہلے یہ طے کیجئے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. بہت سے فرقے ہیں، دین ہے، مذہب ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ کچھ نیک آدمی کام کر رہا ہے، ارے مسجد جانے لگا، فضائل پر عمل کرنے لگا، بس کافی ہے. اب عقیدہ شرکیہ ہے، بدعات پر عمل کر رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، ہم ساتھ دیں گے. اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہ دیکھو. ایسے الٹے سیدھے قرآن حدیث کے خلاف اصول بنا کر رکھے ہیں لوگوں نے، اور اس پر مطمئن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو ہے وہ بے معنی ہو گیا کہ 72 جہنم میں جائیں گے. تو 72 جو جہنم میں جائیں گے، دیکھیے ہمارا آپ کے کام ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا تنبیہ کیا، دیکھیں
کہ جو جہنم میں جانے والا ہے ہم اس کی پہچان حاصل کریں تاکہ اپنے آپ کو بچائیں. اور سب سے زیادہ غافل لوگ اسی سے ہیں. دینداری اختیار کرنے آتے ہیں تو اپنے ماں باپ اپنے ماحول سے جو دکھائی دیتا ہے کہ یہ دینداری ہے اس کے چند رسوم کو قبول کر لیا, کچھ اذکار کر لیے, کچھ ذکر اور اذکار اور دعا کر لی, باقی ساری چیزیں جو ہے خوخار بھیڑیے کی طرح دنیا میں کھاتے پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جنت ہماری ہاتھ میں ہے. دین کا یہ ادھورا تصور بلکہ غلط تصور ہے جو لوگوں میں پھیلایا گیا. اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ ہمیں دین کہاں سے لینا ہے اور کہاں سے نہیں لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا, یہ قول اللہ کا ہوگا, القیا فی جہنم کل کفار عنید, ہر کافر اور سرکش کو, عنید ہٹ دھرم کو, جو بات حق ماننے کو تیار نہیں رہتا, ہٹ دھرم, اس کو جہنم میں ڈال دو. ہاں, الذی القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب, اس کی صفات بیان کی, جو خیر کو بہت شدت سے روکنے والا ہے, اچھا کام روکنے والا. جب آپ بدعت پر عمل کریں گے تو سنت کے کام سے چڑیں گے. جو سنت بیان کرتا ہے, اہل بدعت کی بدعت کا ایک نقصان یہ ہے باطل پرستوں کا کہ جب وہ باطل مذہب مسلک اور چیزیں اختیار کرتے ہیں تو جو اہل حق ہیں ان کے دشمن بن جاتے ہیں, ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور حق کی بھی مخالفت کرتے ہیں. میں تو واقعی اپنی ذاتی بات کہوں, یہ سوچ کر میں ڈرتا ہوں, ہمارے ہاں جب مسلکی اختلاف چلتا ہے تو قرآن حدیث کی باتیں آ جانے کے باوجود بعض مسلک کے لوگ اس کو رد کرنے میں جو شدت اختیار کرتے ہیں, ہاں یہ ان کی جہالت ہے, لاشعوری اور وہ کیا کہتے ہیں گمراہی کہنا چاہیے. سوچتے نہیں ہیں کہ بندہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث اگر پیش کر رہا ہے, سنت پیش کر رہا ہے, علماء کی تائید بھی موجود ہے, اور اگر ہم اسے رد کر رہے ہیں تو کس چیز کا رد کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے نا اہل الحدیث حنفی کے جھگڑے ہمارے یہاں یہ عقائد سے زیادہ اس میں چلتے ہیں جس میں ان کو بحث کرنے کا حق نہیں ہے. چاروں مسلک برحق بولتے ہیں ایک طرف, اب آمین رفع الیدین فاتحہ خلف الامام تو چاروں مسلک میں سے کئی مسلک میں موجود ہے, پھر اس پہ آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ ایک شافعی اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو آپ کے نزدیک صحیح, ایک اہل حدیث پڑھے تو غلط. سمجھ میں نہیں آتا. اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنا چاہیے کہ سب کو حق مان رہے ہیں آپ. بحث ہونا چاہیے عقیدے اور منہج پر, وہ زیادہ بنیادی مسئلہ ہے. یہ غیر اہم نہیں ہے, اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر اہم ہے. اب ان مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ جو اہل حدیث کے علاوہ جو دوسرے علماء تھے ماضی میں, بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, تعین و تشنیع مراد نے مقصود نہیں ہے, سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حیثیت واضح کرنا مقصود ہے. کہ پرانے علماء احناف جو بڑے بڑے گزرے ہیں وہ چاہے اس پر عمل نہ کیے ہوں لیکن تحریر میں لکھ دیتے تھے کہ یہ سنت سے ثابت ہے. ہاں, مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمہ اللہ, سامرود کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اہل حدیث, ان کی کتاب زہرۃ ریاض الابرار, انہوں نے اپنی اس کتاب میں فقہ حنفی اور حنفی کتابوں سے, اس وقت زور تھا مخالفتوں کا, جھگڑوں کا, مناظروں کا, تو اس میں یہ ظاہر کیا ہے کہ اہل حدیث سے احناف جن مسائل میں لڑتے ہیں اور اہل حدیث کے مسائل کو رد کرتے ہیں, ان کے علماء احناف کے قدیم علماء میں کوئی ایسے علماء جو کتابیں لکھی ہیں, کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں تائید نہ کی ہو کہ ہاں یہ اہل حدیث کا مسئلہ صحیح ہے. اور اس کی انہوں نے پوری کتاب میں مثالیں بیان کی ہیں. جو اہل حدیث کہتے ہیں اس کی تائید حنفی علماء کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حنفی علماء جنہوں نے یہ تائید کی سچائی کی, حق کی, کیوں کی, سمجھتے ہیں آپ کو ایسی کتابیں تحریریں ملے گی, آمین بالجہر, رفع الیدین, اس کے تعلق سے نفرت نہ کریں, یہ علماء احناف نے لکھا. کیونکہ اگر یہ سنت رسول ہے اور آپ اگر اس سے نفرت کریں گے تو کفر کا اندیشہ ہے. ایک ہے سنت کی حیثیت سے اس پر عمل کرنا نہ کرنا, اس کا درجہ کچھ فرض کے مقابلے میں کم ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کسی سنت رسول کو رد کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کو حقیر سمجھتے ہیں, تو یہ کفر ہے. کفر کسی بھی مسلک کے مولوی سے جا کے پوچھ لیجیے, مفتی سے پوچھ لیجیے. تو ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ ایک منہج اور مسلک اختیار کرتے ہیں. یہ ایک اگر آپ غلط کر رہے ہیں اور پھر غلط کرنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جس کو آپ نے گلے لگایا ہے صحیح مانتے ہیں اور صحیح کا مقابلہ ہوتا ہے, اور جب آپ صحیح کا رد کرتے ہیں بغیر دلیل کے, دلیل کی بنیاد پر اگر عذر ہے تو وہاں گنجائش ہے اللہ کی معافی کی, تعویلات کی, وہ ایک علمی بحث ہوگی. لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو علم نہیں ہوتا,
ایک سائڈ سے باتوں کو جانا ہے، دلائل سے واقفیت نہیں ہے، صحیح حدیثیں قرآن کی آیتیں آ جانے کے بعد رد کر دیتے ہیں، تو یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ ہاں بات میری پھر سے تشریحات میں آ گئی، میں چاہتا تھا کہ صرف اللہ کے کلام کو پیش کروں ترجمہ۔ تو منعین للخیر یہاں اس کی تناظر میں تھی کہ خیر سے روکنے والا، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیے یہ کفار اور مشرکین کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص، اب جیسے آج اسلام کی تبدیلی ہو رہی ہے، تبدیلی مذہب، کچھ مسلمان ہندو مسلمان ہوئے، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہندوستان میں، تفصیلات کا ہمیں جزیات کا علم نہیں ہے، لیکن خبریں جو آ رہی ہیں عمر گوتم اور فلاں ایسے کچھ نام آ رہے ہیں نا، اب ان پر جو ہے ملک کے خلاف سازش کرنے کا مقدمہ یا دفعہ لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا، یہ ابھی تازہ چل رہا ہے۔ اور ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ تبدیلی مذہب پر روک لگائی جائے، کوئی مسلمان نہ ہو پائے، عیسائی نہ ہو پائے، خاص طور سے ہندوؤں میں، پچھڑی جاتیوں میں جو لوگ تبدیلی مذہب کرتے ہیں۔ ہاں تمل ناڈو میں 80 کی دہائی میں جو بڑا واقعہ ہوا تھا میناکشی پورم کا، اس کے بعد تہلکہ مچا تھا اور ہندو تنظیمیں زور میں آئی تھی، دلی میں جو ہے بڑی کانفرنس بلائی تھی، برہمنوں کو کہا گیا تھا کہ اپنا رویہ بدلو، نچلی جاتیوں کے گھروں میں گاؤں جاؤ، اور آج وہ چیز نظر آ رہی ہے اور وہ بیدار ہیں، ہم سوئے ہوئے غافل ہیں۔ اس کے باوجود یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ یہ لوگوں کو گرویدہ بنا کر مسلمان بناتا ہے، اب زور ڈالا جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں پرانے زمانوں سے، انبیاء کے زمانے سے اصحاب البروج کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور بہت سارے لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ مخالفین سختیاں برتتے ہیں۔ جلتی ہوئی آگ میں زندہ ڈال دیا گیا اصحاب بروج کو، یہ جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور دفعہ لگائی جا رہی ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ ہونا ہی ہے۔ لیکن اس ہونے میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ اب نیکیوں سے روکنا چھوٹے چھوٹے پیمانے پر بھی، آپ اپنے گھر میں کوئی آدمی اگر اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے، اگر اس کو روک رہے ہیں تو یہ بھی نیکیوں سے روکنا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا درس قرآن نہ ہو، اس کا خطبہ نہ ہو، وہ فلاں آدمی جو ہے دین کا کام نہ کر سکے، تو یہ بھی مناعی للخیر کے معنی میں داخل ہے۔ علماء سے پوچھ لے، تشریح دیکھ لیجئے، وہ کفر نہ ہو لیکن کفر سے کم، نیکی سے روکنے کے عمل میں داخل ہے۔ یہ کافروں کا کام ہے، مومن کا نہیں۔ مناعی للخیر، معتد مریب، اور معتد ہے حد سے تجاوز کرنے والا، مریب ہے یعنی شک شبہ میں مبتلا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک بنایا لہذا اس کو عذاب شدید میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، میں بغیر تشریح کے آگے بڑھ رہا ہوں، تو اس کا ساتھی کہے گا، قرین، یہاں قرین سے مراد عام طور سے علماء نے شیطان کو لیا، کہ اب یہاں شیطان اس کا جواب دے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے اس سے پہلے جو ہے فرشتے سے بھی بحث ہوگی، تو مجرم آدمی فرشتے سے بھی مباحثہ کرے گا کہ جو لکھا ہے کچھ زیادہ لکھ دیا، نامہ اعمال، اور پھر شیطان سے کہے گا، شیطان کے بارے میں کہے گا، تو اس کا شیطان، اس کا جو ساتھی دنیا میں بہکانے والا ہے نا ہمارے ساتھ لگا ہوا، ہاں کہے گا کہ ربنا ما اطغیتہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قال لا تختصموا لدی، ہاں میرے پاس جھگڑا لڑائی مت کرو۔ اللہ کہے گا لا تختصموا لدی وما انا بظلام للعبید، ہاں میں بندوں کو پر ظلم کرنے والا بالکل نہیں ہوں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس قول و قرار بدلتے نہیں ہیں، وما انا، معاف کیجئے، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وقت نہیں ہے اس لیے آگے کی 2-3 آیتوں کو میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ جو باتیں میں نے بیان کی انہی کے تناظر میں کہ ہمارا موقف، منہج، مرکز، سوچنے کا انداز، کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کے پیچھے نہیں چلنا ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ہمیں رہنمائی کر رہی ہیں۔ بتا رہا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، یہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں۔ یہاں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے یا داخل کیے جائیں گے، اس وقت کا مکالمہ ہے۔ کہا جائے گا کہ تم سے پہلے کہ جو لوگ امتیں گزری ہیں جنوں کی اور انسانوں کی، ان امتوں میں تم بھی داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر، یعنی گمراہ سرکش جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب جہنم میں داخل کر رہا ہے۔ تو پچھلی امت سے کہے گا کہ جو پہلے لوگ داخل ہوئے تم بھی ان کے پیچھے جاؤ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کلما دخلت امۃ لعنت اختھا، جب بھی کوئی امت، کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اس کی جو ساتھی جماعت ہوگی وہ اس پر لعنت کرے گی۔ ہاں سورہ سعد میں کہا، وہ کہیں گے لا مرحبا بکم،
تمہارے لیے مرحبا نہیں ہے، خوشی نہیں ہے. ہاں، اور پھر وہ اس کو بھی ایسا ہی جواب دیں گے. یہاں کہا کہ وہ لعنت کرے گی ایک دوسرے پر. حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب یہ سارے جہنمی پرانے اور نئے انسان اور جن اکٹھا ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. یہاں تک کہ جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو ان کے پہلے والے پچھلے والوں سے کہیں گے، یعنی جو پہلے جہنم میں آ چکے، وہ ان سے بعد میں داخل ہونے والے پیچھے آنے والے کہیں گے. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ جو پہلے جائیں گے وہ لیڈر لوگ، بڑے لوگ رہیں گے، اور پیچھے آنے والے جو ان کی مطابقت کرنے والے لوگ رہیں گے. اور بھی کئی معنی کیے. میں آگے بڑھتا ہوں کہ ان میں جو بعد والے ہیں وہ پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، پروردگار یہ جو لوگ ہیں نا جہنم میں ہم سے پہلے جو آپ جن کو ڈال ڈالا، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، انہی لوگوں نے ہم کو بہکایا، راہ راستے ہٹائے رکھا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، لہذا ان لوگوں کو تو عذاب کا، جہنم کا دگنا عذاب دے. کون لوگ بول رہے ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے اشاروں پر جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے گینگ پر آنچ آئی، ہمارے باس کو کچھ کہا، ہمارے فلاں سے کہا تو ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے لیے بھی تیار ہیں. یہ جو باطل پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لوگ، عصبیت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، دنیا کے مقاصد کی بنیاد پر، یہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے آخرت میں کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. کہیں گے قال لکل ضعف، اللہ جواب کیا دے گا کہ تم دونوں کے لیے دوہرا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم کو علم نہیں ہے. کیوں دوہرا کیوں ہے؟ بعض جگہ قرآن میں اس کی وضاحت بھی کی. لیڈر اس کیوں بنا ہے؟ باطل پر ہوتے ہوئے باس کیوں بنا ہے؟ فرعون کیوں بنا ہے؟ نمرود کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ نیچے والے اس کی مطابقت کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں، تو وہ اپنی لیڈری قائم کیے ہوئے ہیں. اور نیچے والے اس کو کیوں مان رہے ہیں؟ اس کی اتنی طاقت ہے، اتنے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، میں مخالفت کر کے کیا کروں گا؟ تو اس سے ان کو طاقت مل رہی ہے، ان سے اس کو طاقت مل رہی ہے، دونوں سبب ہے ایک دوسرے کی گمراہی کا، اس لیے دونوں کو ڈبل ملے گا. یہ میں نے ہلکی پھلکی سی تشریح کی. وقالت اولاہم لاخراہم، اب بعد والے یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل دے، اور جواب میں اللہ کہے گا کہ دونوں کو ڈبل. تو بعد والے، پہلے والے جن کے لیے یہ پہلے کہہ رہے تھے، یہ جواب دیں گے کہ وقالت اولاہم، پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، کہ اب دیکھ لو کہ ہم پر تم کو کچھ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ چلو ہم زیادہ گنہگار ہیں، تم کم ہو تو ہم کو ڈبل، تم کو ادھورا آدھا ملے گا. نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے. لہذا جو تم کرتے تھے کارستانیہ، جو کمائی کرتے تھے، اس کا بدلہ، اس کے عذاب کا مزہ چکھو. یہ سورہ احزاب کی آیت ملاحظہ فرمائے. اللہ نے فرمایا وبرزوا للہ جمیعا، اور سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، وقت بہت زیادہ ہو گیا لہذا صرف میں ترجمہ کروں گا، اللہ کے سامنے تمام لوگ اس کے روبرو اکٹھا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے انا کنا تبعا، ہم تمہارے تابعدار اور پیروکار تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی، من شے کہا، کچھ بھی ہم کو فائدہ پہنچانے والے ہو؟ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ عذاب سے کچھ کمی کروا دو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا، ہم کو توفیق ملی ہوتی تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہم پر برابر ہے کہ ہم جزا فضا کریں، بے صبری اور گھبراہٹ کا مظاہرہ کریں یا صبر کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے. وما لنا من محیص، ہم کو کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اس کی تشریح آپ دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس لیے معاف کیا، ایسا کیا، لہذا ہم ایسا کرتے ہیں، صبر کیا اس لیے ہم صبر کرتے ہیں، لمبی مدت تک یہ کریں گے. لیکن کہا کہ یہ تو دنیا کی بات تھی، اب یہاں صبر کرنے سے، یہاں اللہ کی بات ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں یہ امتحان تھا، اس کا اجر و ثواب ملنے والا. تو یہ موقع، وقت، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اللہ کی ان باتوں کو ماننے کا فائدہ ہے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقال الشیطان، یہ آپس کی بات ہوگی، شیطان بھی کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان کہے گا جب فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا
سچا وعدہ تھا. اللہ نے تم سے سچا اور حق وعدہ کیا تھا. وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور میں نے اس کی مخالفت کی. یہ شیطانی ہے، پہچانیے. گمراہی اور ہدایت کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے جس پر روشنی ڈالنی چاہیے تھی لیکن موقع نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو بہکایا، کیا بولا کہ یہ جھاڑ درخت جس کو منع کیا ہے یہ کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے، اور وہی درخت کھانے سے جنت سے نکالے گئے. تو جس کو شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے وہی نقصان والا ہے. ایسے ہی دنیا میں ہم کو بہکا رہا ہے، جو ہمارے لیے نقصان کی چیزیں ہیں اسی کی طرف وہ رغبت دلاتا ہے. میں نے تم سے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کی. وما کان علی علیکم من سلطان، دیکھیے شیطان بھی وہاں کیسے پلٹا کھائے گا میدان جہنم میں. وہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی دباؤ تھوڑی تھا، میں کوئی زبردستی کرتا تھا کیا؟ ما کان علی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، تم نے میری بات مانی تھی. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں یہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی، اپنی طرف بلایا، شرک اور کفر کی دعوت دی، اس کی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی. فاستجبتم لی، ہاں. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا مجھ پر لعنت ملامت مت کرو، مجھ کو الزام مت دو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ہاں. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں، نہ تم کو میں کام آ سکتا ہوں، نہ تم میرے فریاد رس، میری فریاد تم تک پہنچنے والی ہے، اب کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، ارے مجھ کو تو اس بات سے ہی انکار ہے کہ تم نے مجھ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا. دنیا میں جتنا شرک ہو رہا ہے، جتنا گناہ ہو رہا ہے، شیطان بہکاتا ہے، قیامت کو کہے گا کہ میں نے مجھ کو تھوڑی شریک کیا. تو جتنا بھی شرک کر رہا ہے شیطان کروا رہا ہے، اس لیے شیطان کی پرستش کرنے والے مشرک ہیں. تو کہا کہ میں نے جو تم شرک کرتے تھے میں تو اس سے انکاری ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ سورہ احزاب میں ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ قیامت جس دن جہنم میں ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا. ہاں. یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جب جہنم میں ان کو جلایا جائے گا، الٹے پلٹے جائیں گے، تو وہاں کیا کہیں گے؟ ہائے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے. میں اس کے مفہوم میں ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگتی ہو، لیکن سمجھانے کے لیے ایک جملہ میں سمجھتا ہوں، اس پر غور کریں، برا لگنے کے باوجود غور کریں. کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم اہل حدیث ہوتے، کاش ہم اہل حدیث ہوتے. کیا مطلب ہے ہم اہل حدیث ہوتے؟ قرآن حدیث کو ماننے والے، فلاں 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 کو نہ مانتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور میں جو اللہ کے رسول کے منبر پر ذمہ داری کے ساتھ قرآن کی تشریح میں کہہ رہا ہوں، تو میری اتنی جرت نہیں ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں توڑ مروڑ کروں. روئے زمین پر آج جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، کتنی بھی خوبیاں ہوں، ٹی وی چینل پہ آتے ہوں، لائک کرنے والے ہوں، تعداد ہو، کتابیں ہوں، دکھانے میں بہت بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہوں، تعداد خوب ہو، لیکن انبیاء کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دعوت کا، صحیح عقیدہ قرآن و حدیث کا، صحیح منہج صحابہ کرام کا اگر اس روئے زمین پر آج کسی کے پاس بطور مسلک ہے تو وہ اہل الحدیث ہے. یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. قیامت کے دن لوگ یہی کہیں گے. اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں، امام احمد نے، امام بخاری نے، ابن مدینی نے کہا کہ وہ گروہ جو حق پر ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. امام احمد کا قول. امام بخاری اپنے استاد علی ابن مدینی سے کہتا ہے کہ وہ اہل الحدیث ہیں. تو قیامت کے دن جہنم میں یہ کہیں گے الٹتے پلٹتے کہ کاش دنیا میں ہم نے اللہ اور رسول کی بات مانی ہوتی، فلاں اور فلاں کے پیچھے نہیں گئے ہوتے. یہ بحث اور لمبی چوڑا فلسفے کی کیا فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے، یہ کنارے رکھیے، قرآن کی اس بات کو دیکھیے. اللہ اور رسول کی بات سیدھے سیدھے مان لو نا. کیوں بحث کرتے ہو کہ فلاں کی مانے تو کیا غلط ہے، فلاں یہ اللہ کی بات مانے تو کیا غلط ہے؟ یہاں خطرہ نہیں ہے، وہاں خطرہ ہے، وہاں سوالیہ نشان ہے، یہاں سوالیہ نشان نہیں ہے. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو جہنمی نہیں رہو گے. لہذا اس بات میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے، اس کو مان لو نا آنکھ بند کر کے. جو دوسری بات ہے اس میں اختلاف ہے، اور اگر وہ باتیں آپ کے موقف کے خلاف ہے تو سوچئے کیا بنے گا. اب جیسی موافقت کریں گے آپ قرآن حدیث کے مخالفت میں، ویسا جہنم کا ایندھن بننے کا معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. وقالو، اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ پروردگار ہم نے اطاعت کی اپنے اطعنا سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اپنے بڑوں کی. سردار اور بڑے،
اب اس میں ہر طرح کے سردار اور ہر طرح کے بڑے آ گئے. آپ امام کی تقلید کر رہے ہیں, قرآن حدیث کو چھوڑ کے ان کی بات مان رہے ہیں, یہ بھی داخل ہے. آپ باپ دادا کی رسم و رواج کو مان رہے ہیں, قرآن حدیث اور دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر رسم و رواج کو ترجیح دے رہے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے. آپ دنیا میں سیاسی لیڈری, آج پورا شہر رو رہا ہے نا, کام نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, لیکن بتائیے کہ ابھی پھر سے وہی الیکشن ہو جائے اور وہی لوگ کھڑے ہوں, تو کیا ایسا ہوگا کہ ان کو ایک بھی ووٹ نہ ملے؟ ان کی مطابقت کرنے والے پھر بھی رہیں گے. صحیح غلط اصول ضابطہ کنارے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ کن بنیادوں پر یہ معاملات ہوتے ہیں. ایک نیک صالح انسان, اچھا ایماندار انسان جیت ہی نہیں سکتا. عام جو تاثر ہے, الا ماشاء اللہ کہیں انفراد, کہیں استثناء ہو تو الگ بات ہے. تو کیوں ہے یہ جو مزاج جہنم میں بیان کریں گے نا, دنیا میں وہی روش ہے کہ قرآن حدیث کی بات, اللہ رسول کی بات, اصول منہج کی بات ہم نہیں مانیں گے. فرصت ہی نہیں ہے سیکھنے سمجھنے کے لیے. کون اس میں پڑھے؟ کیا فائدہ ہے؟ جنت جہنم تو بات کی چیز ہے. دنیا میں ہم کو روکڑا ملے, دنیا کا فائدہ ملے, اقتدار ملے, طاقت ملے, جتھا ملے, یہ آپ کی معراج ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جہنم میں کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں کی اطاعت کی, تقلید کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا, صراط مستقیم سے ہٹا دیا. اب وہ پھر سے یہاں بھی جملہ نقل کیا, رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, اے اللہ ان کو جہنم میں ڈبل, دوہرا, دگنا گناہ دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج, ان کو رحمت سے محروم کر دے. یہ آخری ایک سورہ مومن کے منظر کو میں پیش کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور جب یہ جہنم میں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. سورہ المومن کی آیت ہے, ہاں, جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے, کہ جہنم میں یہ جھگڑیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو بڑے ہیں, سردار ہیں, متکبر ہیں, ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, ہم تمہارے پیروکار, تمہارے تابعدار تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. سوال جواب کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو تصور میں لائیے, اور یہ ان کے جملے پر غور کیجیے جو قرآن نے نقل کیا, کہ دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے پیچھے مرا کرتے تھے نا, تو کیا تم لوگ جہنم کا کچھ حصہ, نصیب, کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو, ہم کو اس میں فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ مطلب یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جہنم سے نکال سکتے ہو, جہنم کا عذاب میں کمی کر سکتے ہو کیا؟ دنیا میں تمہارے پیچھے ہم نے سر کپا دیا, سب کچھ لگا دیا, آپ کے سامنے اللہ رسول کی باتیں نہیں مانی, تو کیا جہنم کی آگ کو کچھ کم کر سکتے ہو؟ جواب ملے گا قال الذین استکبروا, جو بڑے تھے, لیڈر تھے, وہ کہیں گے انا کل فیہا, ارے ہم تو سبھی اس میں ہیں نا, تم بھی جل رہے ہو, ہم بھی جل رہے ہیں, تم بھی جھیل رہے ہو, ہم بھی جھیل رہے ہیں. ہاں, جو سب کا ہو رہا ہے وہ ہمارا بھی ہو رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں سب کے سب ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا, اب فیصلہ ہو چکا ہے, اب ہم تھوڑا ہی بدل سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں بدل سکتا. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم, اب یہاں جب آپس کی بات چیت سے مایوس ہو جائیں گے, یہ حسرت میں حسرت اضافہ ہوگا. قیامت کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے کہ سارے جو دنیا میں اعتماد کی چیزیں تھی, سارے جو ہے اعتماد کی چیزیں اور سہارے جو ہے وہاں بے سہارا ہو جائیں گے, خود بے سہارا ہو جائیں گے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, نہ کوئی فدیہ دے پائے گا, نہ کوئی لین دین کر کے جو ہے معاملہ حل کر پائے گا, نہ باپ اور رشتہ داری کام آئے گی, نہ خاندان اور جتھا کام آئے گا, نہ گروہ اور لیڈر کام آئیں گے, کوئی کام نہیں آئے گا. قرآن نے اس مضمون کو بار بار بیان کیا. دوست دشمن بن جائیں گے. تو کہیں گے, اب یہاں آپس میں وہ مایوس ہونے کے بعد جہنم کے داروغوں سے کہیں گے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم, جہنمی لوگ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب, کہیں گے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے. فرشتوں سے جہنمی کہیں گے, قرآن کہہ رہا ہے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ کوئی دن تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے. کوئی دن, یومم من, کیا ہے کہ یومن, کوئی بھی دن, کسی دن تو ایسا ہو کہ ہمارے عذاب میں کمی ہو جائے. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا جہنم میں. جی نہیں, قرآن نے بار بار کہا کہ جب بھی ان کو عذاب کی شدت کم محسوس ہوگی اور بڑھا دیا جائے گا, عذاب کی لپٹ بھی, اور نئی چمڑیاں بار بار ڈالی جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے, احساس بڑھتا رہے. تو وہ کہیں گے کہ کچھ ایک دن تو ہمارے لیے بڑھا دے. تو جہنم کے داروغے فرشتے کیا کہیں گے
قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بھیجے ہوئے تمہارے رسول پیغمبر بینات، واضح دلیلیں، معجزات، نشانیاں، جو بھی ترجمہ کیجیے البینات کا، ہاں بینات لے کر آتے تھے تمہارے پاس، کیا ایسا نہیں تھا؟ قالوا بلا، کہیں کہ ہاں کیوں نہیں۔ یہ دیکھیے حجت پوری ہو گئی۔ کوئی ہم میں سے انسانوں میں سے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، حق معلوم نہیں، حق مجھ تک پہنچا نہیں۔ اگر کسی کا واقعی عذر ہوگا تو اللہ اس کا صحیح فیصلہ کرے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر قرآن حدیث آئی ہے، بینات آئی ہیں، تو ہمارے پاس عذر نہیں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے سلسلے کو مان رہے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی بن گئے، رافضی صوفی بن گئے، تحریکی بن گئے، قرآن حدیث کے طریقے کو چھوڑ دیا جبکہ اللہ کی دلیلیں آ چکی تھی۔ ہاں قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو فرشتے ان کو جواب میں دیں گے کہ ٹھیک ہے تم خود اللہ سے دعا کرو، لیکن اللہ نے آگے کہا کہ کافروں کی دعا تو بیکار اور رائے گاہ ہوگی، عبث ہوگی، ضلال ہوگی، یعنی بیکار ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور صحیح عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی کامیابی اور سعادت سے نوازے، اور آخرت میں بھی ہم کو سرخرو فرمائے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔